آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سل سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم کس قدر، آتیناہم ہم نے انہیں دی، من آیت نشانیاں، بینۃ واضح، ومن اور جو شخص یبدل بدل ڈالے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جو جاءتو وہ آ گئی اس کے پاس، فإن تو بے شک، اللہ شدید سخت، العقاب سزا دینے والا ہے۔ فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اور اگر واضح دلائل اور نشانیوں ہی کی بات ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزات عطا کیے تھے جن کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، من جملہ ان کے ابر کا سایہ کرنا، پتھروں سے 12 چشمے جاری کر کے بنی اسرائیل کو سیراب کرنا، ان کے لیے مان و سلوہ کی خوراک مہیا کرنا، دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہلاک کرنا، بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنا دینا، وغیرہ وغیرہ ایسے واضح نشانیاں اور معجزات ہیں جو بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور بے در پہ غلطیاں اور کوتاہیاں کیں، جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے، جن کی تعداد کم و بیش 40 ہے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں ہر بار معاف فرمایا۔ بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی، دنیا میں جاہ و وقار کی مالک تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے علم و حکمت بادشاہی عطا کی، تمام دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر اس کے باوجود جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالی جل شانہ نے ذلیل خوار کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، وَمَن يَتَبَدَّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے پہنچ جانے کے بعد جو اسے بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا وجود بھی خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے معیار اور نمونہ ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ اپنے ظاہر و باطن کو درست کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا وجود انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی نعمت سے تعبیر کیا ہے، فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے مشرکین عرب کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کیا؟ اس نعمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ پر ایمان لانے، آپ کا اسوہ اختیار کرنے سے اعراض کیا، تو پھر کیا یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے؟ اور اگر لائے بھی تو کیا پورا ایمان لائے؟ اور کب تک اس پر قائم رہے؟ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بری طرح سزا دی،
तौरात नाजिल की, पैगम्बरों के मोज़े उनको दिखलाए, मगर उन्होंने ज़िद आना से उनका इनकार कर दिया। फिर उनको कैसे कैसे अज़ाब में मुब्तला किया गया, लिहाजा खुद भी जहन्नम में गए और कौम को भी जहन्नम रसीद किया। यानी जो शख्स रुश्द व हिदायत के असबाब ज़राए को गलत इस्तेमाल करके उनसे गुमराही फिस्क व फुजूर का काम ले, उसे खुदा की गिरफ्त से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी गिरफ्त सख्त और उसका अज़ाब इबरतनाक है। इल्म और अमल इंसान के लिए लाजमी चीज़ें हैं, इनके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। इल्म अल्लाह ताला की जानब से बदरिया वही हासिल होता है और अमल अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेयार होते हैं, उन्हें देख कर अमाल दुरुस्त किए जाते हैं। कुरान पाक ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए उसवा हसना है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इस उसवा की ज़रूरत है। खुशी का मौका हो या गमी का, सुलह की हालत हो या जंग की, नबी की ज़ात हर हालत में नमूना होती है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को तब्दील करेगा तो अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। ऐसे शख्स को अपना अंजाम देख लेना चाहिए। जिस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत इनाम खुदाबंदी है, इसी तरह कुरान पाक भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। मगर अफसोस कि मुसलमानों ने इस नेमत की भी कदर नहीं की। आप हर खुतबा में सुनते हैं, अहसनुल कलाम ही कलामुल्लाहि व अहसनुल हदी हदीयुन, सबसे बेहतर कलाम अल्लाह ताला का कलाम है और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। यानी सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद है। यह जुमला कुरान करीम की फजीलत तमाम कलामों पर इसकी बरतरी को ज़ाहिर करता है और बेहतरीन तरीका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। मगर आज कौन है जो इन दोनों इनामात से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करता है? यह दोनों चीज़ें हमारे लिए राह हिदायत हैं। और जब किसी खुशी गमी, कौमी, मुल्की, सियासी, माशरती मामलात में रहनुमाई की ज़रूरत पेश आती है तो इनसे रहनुमाई हासिल करने की बजाय रस्म व रवाज का सहारा लेते हैं या दूसरे गैर इस्लामी तरीक़ों की तरफ देखते हैं। क्या ये इनामात की न कदरी नहीं? जिस कौम के पास कुरान हदीस जैसी नेमत मौजूद हो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी रह जाती है। कभी अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं, कभी बरतानी की तरफ दौड़ते हैं, फ्रांस की तरफ देखते हैं कि हमें स्कीम दो, कोई एडवाइज़र भेजो जो हमारी रहनुमाई करें। यह किस कदर कुफरान नेमत की बात है। फ़िक्र और अक़ीदा फासिद है, जिसकी वजह से राह रास्त मुयस्सर नहीं आ रहा। इसलिए फरमाया गया कि जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को तब्दील करेगा तो अल्लाह ताला खुद सख्त सज़ा देने वाला है। इसकी नेमतों से रूगर्दानी करके कुरान और सुन्नत का दामन छोड़कर इज़्ज़त कहाँ नसीब हो सकती है। ऐसी सूरत में तो अज़ाब सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने इर्द गिर्द नज़र मार कर देख लें, कोई कौम सल्तनत के छिन जाने के अज़ाब में मुब्तला है, कहीं बिदअत और रसूम बातिल का दौरा है, मोहताजी है, दीन महबूस हो गया है, नेकी से महरूमी है, बदी का चर्चा है। यह सब अल्लाह ताला की नेमतों की नाक़दरी की सज़ा है। बाहर अल्लाह ताला के इनामात की कदर करना चाहिए। बनी इसराइल इन नेमतों की कदर न की, मुआज़ात को ठकराया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की गिरफ्त में आए, अपनी साइसी तखरीबी गंदी ज़हनीत की बिना पर बदतरीन कौम बन कर रह गए। इस तरह जो भी कौम अल्लाह ताला जल्ला शान के इनामात की नाक़दरी करेगी ज़लील खार होगी। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया, आपके साथ एक मयारी जमात को पैदा किया। खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आने वाली नस्लों के लिए नमूना थे। उनकी पैरवी करने वाले दुनिया और आखिरत में सुरखरू हुए, दुनिया में उरूज हासिल हुआ, फतूहात नसीब हुई, आखिरत में भी बेहतरीन अजर सवाब के मुस्तहिक हुए। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने कफ़रू कुफ़्र किया, अल हयातुद दुनिया हयात दुनिया, व यस्खरूना और वो मजाक करते थे, तमस्खुर उड़ाते थे, मिनल्लज़ीना उन लोगों से जो आमनू ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो इत्तक़ू मुत्तक़ी हैं, फ़ौक़हुम उनसे ऊपर होंगे, यौमल क़ियामति क़यामत
قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی، اور یہی وہ چیز ہے جو سارے شر و فساد کی جڑ ہے۔ جب کوئی شاید دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے کہ صرف اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لے تو پھر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ دوسروں کی حق تلفی، قتل و غارت، عیش و عشرت، یہ سب دنیا سے غیر معمولی محبت کا ثمرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ محبت سے مراد ایسی محبت ہے جسے آخرت بھی فراموش ہو جائے، دین ختم ہو جائے، عبادت فراموش ہو جائے، خدا پرستی کے طور طریقے ناپید ہو جائیں، حالت یہ ہو جائے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی تمام ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، کچھ نہیں جانتے، بظاہر بڑے بڑے عقل و دانش کے مالک ہیں مگر معاد کے متعلق ذرہ بر بصیرت نہیں رکھتے۔ اسی کا نام گمراہی ہے۔ انسان جس کا دنیا محبت میں گرفتار ہوگا نیکی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضل تعالیٰ دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ فرمایا جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں ان کی ایک اور قبیح حرکت یہ ہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ایمان والوں کو ظاہری کمزوری، ان کا فقر و فاقہ دنیا داروں کے لیے ٹھٹھا بن جاتا ہے، ان پر آوازیں کستے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کافر و غریب مسلمانوں کو دیکھ کر اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، نہ زمین، نہ باغات، نہ رہنے کو مکان، مگر دعویٰ جنت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت گھیر کر چکی ہے ان کے لیے دنیا کے لوازمات اور آسائشی معیار ہے، ان کے نزدیک ایسے شخص حقیر ہے جس کے پاس دنیا کا مال دولت نہیں ہے، اور اس ساری خرابی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق اور کافر اگرچہ مالدار ہو، ذلیل ہے، مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے، بشرط کہ متقی ہو۔ الغرض فرمایا کہ دنیا میں تو یہ لوگ اہل ایمان سے ٹھٹھا کرتے ہیں مگر قیامت کے دن اہل ایمان ان سے بالا ہوں گے، ان سے درجہ میں بلند ہوگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مومن سے اس کی ناداری کی بنا پر ٹھٹھا کرے گا، مذاق کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو تمام اولین اور آخرین کے سامنے ذلیل رسوا کرے گا۔ جو کوئی شخص کسی مومن پر ایسا عیب لگاتا ہے جو اس میں نہیں پایا جاتا تو قیامت کے روز عیب لگانے والے کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب کے سامنے خود اپنی تکذیب کرو، میں نے اس پر جھوٹ کہا تھا۔ در حقیقت اس مرد مومن میں یہ عیب نہیں پایا جاتا تھا۔ آج تو یہ لوگ طرح طرح کے مذاق کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مگر انہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا جب دنیاوی زندگی میں کمزور ناتواں مومن ان پر حاوی ہوں گے، بلند مراتب پر فیض ہوں گے، یہ مقام انہیں تقوی کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رزق کی فراوانی اللہ تعالی مقرب ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ ہی یہ اللہ کی رضا کا معیار ہے۔ رزق کا بس کشادہ ہونا مالک الملک کی مصلحت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے
جس کا چاہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مسرت کو انسان نہیں جان سکتا، یہ اس کا اپنا پروگرام ہے۔ مگر حقیقی کمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور سلف صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلندی کیسے نصیب ہوئی؟ یہ چیز صرف اور صرف تقوی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔